آج میں 16 سال کی ہو گئی تھی۔ اماں نے مجھے ایک عجیب سا لباس پہنایا اور مجھے کہنے لگی کہ تم آج ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس گھر سے رخصت ہو کر جا رہی ہو۔ میں اماں کو نہ سمجھی سے دیکھ رہی تھی۔ پھر اماں نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور مجھے کمرے میں قید کر کے چلی گئی۔ کمرے میں گھپ اندھیرا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں دروازے کی طرف قدم بڑھاتی، اچانک پورے کمرے میں دھواں ہی دھواں ہو گیا۔ اس دھوئیں سے 4 ہاتھ نکلے تھے جنہوں نے مجھے اپنی گرفت میں لے لیا۔ ان کی زوردار طاقت سے میں اپنے آپ کو چھڑا نہ سکی تھی۔ میں چیخنے لگی کہ اماں مجھے بچاؤ، اماں بچاؤ مجھے، پر اماں نہ جانے کیوں اتنی سنگ دل بنی ہوئی تھی۔ اچانک میرا سانس گھٹنے لگا اور میں بے ہوش ہو کر نیچے گر گئی۔ تبھی ہوا میں معلق میرا وجود مجھے احساس دلا رہا تھا کہ میں شاید کسی لمبے سفر پر جا رہی ہوں۔ میرا نام کبرا ہے۔ میں اپنی ماں کی 7ویں اولاد تھی۔ ہم 9 بہن بھائی تھے۔ ابا ہمارے نشہ کرتے تھے۔ انہوں نے نشہ پانی کے چکر میں گھر کی ساری چیزیں بیچ ڈالی تھی، حتیٰ کہ گھر کے برتن تک بک گئے تھے۔ میں ابھی صرف 5 سال کی تھی اور مجھ سے چھوٹے 2 بہن بھائی تھے، باقی سب مجھ سے بڑے تھے۔ اپنے سارے بہن بھائیوں میں زیادہ خوبصورت تھی۔ گھر میں شروع سے ہی میں نے رزق کی تنگی دیکھی تھی۔ کبھی دن میں 1 دفعہ کھاتے تو کبھی پورا دن بھوکا گزر جاتا۔ آہستہ آہستہ گھر کی چیزیں بکنے لگیں اور ایک دن ایسا ہوا کہ گھر میں بالکل ہی سامان ختم ہو کر رہ گیا۔ ہم سارے بہن بھائی بے چارگی سے ایک دوسرے کی شکل دیکھ رہے تھے، کیونکہ بھوک سے ہماری انتڑیاں باہر آ رہی تھیں۔ پھر گھر میں کھانا تو نہ آیا، لیکن ابا کی لاش ضرور آئی تھی۔ انہوں نے کوئی زہریلی شراب پی لی تھی جس کی وجہ سے وہ مر گئے تھے۔ گھر میں پہلے ہی اتنا فاقہ تھا، اوپر سے ابا کی اچانک موت نے تو جیسے گھر میں صفائی ماتم بچھا دیا۔ شام تک ابا کی میت یوں ہی پڑی رہی۔ اماں کے پاس اتنے پیسے بھی نہ تھے کہ کفن دفن کا بندوبست کرتی۔ ناچار ایک پڑوسی آیا جس نے یہ سارا بندوبست کیا۔ ہم اتنے بھوک سے نڈھال تھے کہ ہمیں ابا کی موت پر رونا تک نہ آ رہا تھا۔ اماں بے بسی کی حالت میں ہم سارے بہن بھائیوں کو دیکھ رہی تھی۔ اب وہ عدت میں تھی اور کہیں جا بھی نہ سکتی تھی۔ جب انہوں نے ہمارا بھوک سے برا حال دیکھا تو رات کے اندھیرے میں وہ اٹھیں اور ہم سارے بہن بھائیوں کو گھر میں رہنے کا کہہ کر خود کہیں چلی گئیں۔ ہم بہت دیر تک اماں کا انتظار کرتے رہے۔ بھوک کی حالت میں نیند بھی نہیں آ رہی تھی۔ پھر جب دروازے پر دستک ہوئی تو میں نے بھاگ کر دروازہ کھولا تھا۔ دروازے پر اماں تھی۔ ہم سارے بہن بھائی ان کو حسرت بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے، اور پھر یہ دیکھ کر ہماری خوشی سے باہیں کھل گئیں کہ اماں کے ہاتھ میں ایک بڑا سا تھیلا تھا جس میں لذیذ کھانے کی خوشبو آ رہی تھی۔ بھوک سے ویسے ہی ہمارا برا حال تھا، اس لیے ہم سارے بہن بھائیوں نے خوب سیر ہو کر کھانا کھایا۔ میری بڑی باجی بینش اماں سے کہنے لگی، اماں اتنی مہربانی کس نے ہمارے اوپر کی جو ہمیں اتنا لذیذ کھانا دیا؟ قسم سے زندگی میں ایسا کھانا کبھی نہیں کھایا تھا۔ اماں دھیمے سے مسکرا دی اور کہنے لگی، تم فکر نہ کرو، اب تم سب کے لیے روزانہ ہی اتنا لذیذ کھانا لایا کروں گی۔ وہ نہ جانے روزانہ کہاں جاتی تھی، اور جب واپس آتی تو ان کے ہاتھوں میں ڈھیروں کھانے کے شوپر ہوتے، کبھی لذیذ کھانے تو کبھی رسدر پھل۔ ان کھانوں کی خوشبو ہمارے پورے گھر میں پھیل جاتی تھی، لیکن اماں کی ایک عادت پر میں حیران تھی کہ وہ ساری دنیا سے چھپ کر رات کو ہی جاتی تھی اور صبح ہونے سے پہلے گھر آ جاتی۔ زندگی ہماری حسین ہو گئی تھی، ہمیں اس کا اندازہ بھی نہ تھا۔ ہمیں کسی بھی دنیا والے سے کوئی غرض نہ تھی، کیونکہ ہم اپنی زندگی میں مگن تھے۔ کبھی کبھی بڑی باجی بینش اماں سے پوچھنے لگ جاتی کہ اماں آخر تو کہاں جاتی ہے اور اتنا لذیذ کھانا تجھے کون دیتا ہے؟ تو اماں باجی کو کہتی، یہاں سے دور ایک گھنے جنگل میں ایک سفید بنگلہ ہے۔ اس بنگلے میں رہنے والے لوگ بہت ہی نیک ہیں جو مجھے روزانہ کھانا دیتے ہیں۔ اب تم فکر نہ کرو، اب تم لوگوں کو کبھی بھی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ دھیرے دھیرے میرے بہن بھائی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ رہے تھے۔ اب مجھ سے 2 بڑی بہنیں شادی کے قابل ہو گئی تھی۔ میں سوچتی کہ اماں آخر بہنوں کی شادی کیسے کرے گی، کیونکہ بھلے ہی اماں کسی کے گھر کام کرنے جاتی تھی، لیکن گھر کے حالات اتنا اچھے نہ تھے۔ پھر اماں کے جاننے والوں میں سے بینش باجی کا رشتہ آیا۔
اماں نے ہاں کر دی۔ پھر ہمیشہ کی طرح اماں رات کے وقت کام پر گئی۔ صبح آئی تو ان کے ہاتھ میں نہایت قیمتی زیورات اور خوبصورت لباس تھے۔ میں ایک ایک چیز کو چھو کر دیکھ رہی تھی تو اماں مجھے مسکرا کر کہنے لگی، بیٹا کبرا، یہ سب تیرے نصیب سے تو آ رہا ہے۔ اماں کی یہ بات مجھے کچھ سمجھ نہ آئی تھی۔ پھر انہوں نے بینش باجی کی شادی کر دی۔ انہوں نے بینش باجی کی شادی میں وہ زیورات اور لباس دیے تھے اور بھی بہت سا سامان انہوں نے جہیز میں دیا تھا۔ آہستہ آہستہ میں بھی بڑی ہو رہی تھی۔ جوں جوں جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ رہی تھی، میری خوبصورتی میں اضافہ ہو رہا تھا۔ محلے پڑوس کی تمام دوستیں مجھے کہتی کہ کبرا، تم تو بالکل پریوں اور شہزادیوں کی طرح لگتی ہو۔ میں ان کی بات سن کر ہنس دیتی۔ میں سوچتی کہ جس طرح بینش باجی اور زارا کی شادی ہو رہی ہے، اسی طرح کل کو میں بھی دلہن بنوں گی اور اماں میری بھی شادی کرے گی۔ یہ سوچ کر میں من ہی من اپنے آپ کو دلہن بنے دیکھتی، لیکن شاید میرے نصیب میں یہ خوشیاں نہ تھیں، کیونکہ جب میں جوان ہو گئی تو اماں نے مجھے سختی سے منع کیا کہ اب میں گھر سے باہر قدم نہ رکھوں۔ میں سوالیہ نظروں سے اماں کو دیکھ رہی تھی، لیکن انہوں نے میری کسی بات کا کوئی جواب نہ دیا تھا۔ ان کا ایک ہی کہنا تھا کہ میں کسی کی امانت ہوں اور میں کسی کی امانت میں خیانت نہیں کر سکتی۔ بھلا یہ اماں الجھی الجھی باتیں کیوں کرتی تھی، وہ بھی مجھ سے صرف؟ میں اپنے اوپر اماں کی یہ سختی دیکھ کر دل ہی دل میں آنسو بہاتی، کیونکہ مجھ سے بڑی بہنوں سے وہ ہرگز اتنی سختی نہ کرتی تھی۔ آہستہ آہستہ میں نے بالکل ہی باہر جانا چھوڑ دیا اور گھر میں ایک قیدی کی طرح زندگی گزارنے لگی۔ ایک دن میں کمرے کی کھڑکی کے پاس کھڑی اداسی بھری نظروں سے باہر دیکھ رہی تھی کہ اچانک میری نظر ایک لڑکے پر پڑی جو ٹکٹکی باندھے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میری سبز آنکھوں نے بھی اس لڑکے کو دیکھ لیا تھا۔ دکھنے میں وہ اچھا خاصا تھا، لیکن میں نے جلدی سے کھڑکی بند کر دی، کیونکہ اماں کی ہدایت کے مطابق میں گلی میں بھی نہ جھانک سکتی تھی۔ ایک ایک کر کے سارے بہن بھائیوں کی شادی ہو گئی اور اب گھر میں صرف میں اور اماں اور دو چھوٹے بہن بھائی تھے۔ اب میں سوچتی کہ اماں ضرور میری شادی کرے گی، لیکن ایک دن اماں نے مجھے کچھ ایسا کہا جسے سن کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ اماں مجھے کہنے لگی، کبرا، اب تو صرف میرے پاس مہمان کی طرح ہے، کیونکہ آج تک میں جن سے کھانا لا کر تمہیں پال رہی ہوں وہ تمہیں لینے آنے والے ہیں۔ میری آنکھوں میں خوف کے آنسو آ گئے اور میں اماں کو کہنے لگی، نہیں اماں، ایسا نہیں ہو سکتا، میں کسی کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ پھر اماں مجھے کہنے لگی، نہیں بیٹا، میں نے ان سے وعدہ کیا تھا اور اب میں یہ وعدہ ہرگز توڑ نہیں سکتی، اور جیسا وہ کہیں گے تمہیں ویسا ہی کرنا ہوگا۔ میں اماں کی بات آج تک نہ سمجھ سکی تھی۔ اب میں مکمل طور پر جوان ہو چکی تھی، اور پھر ایک دن میرے ساتھ بھیانک حادثہ ہوا تھا۔ اماں نے مجھے اپنے ہاتھوں سے کمرے میں بند کر دیا تھا۔ چار خوفناک ہاتھوں نے مجھے اپنی گرفت میں لیا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میرے گھر سے مجھے قید کر لیا تھا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے خود کو ایک بڑے سے سفید محل میں پایا۔ اس سفید محل میں بڑے بڑے خوفناک لوگ تھے جو یہاں سے وہاں پھر رہے تھے۔ پھر زور زور سے قہقہوں کی آوازیں آنے لگی اور میں نے دیکھا جب سیڑھیوں سے چار خوفناک شکل والی عورتیں اترنے لگی۔ میں ایک کرسی پر بیٹھی تھی، میرے ہاتھ پاؤں کو باندھ دیا گیا تھا کہیں میں اٹھ کر بھاگ نہ جاؤں۔ سامنے ہی ایک تخت تھا جس پر ایک لمبے قد کا آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے پاس دو عجیب سے لوگ کھڑے تھے جو پنکھے سے اسے ہوا دے رہے تھے۔ مجھے ہوش میں آتا دیکھ کر ایک آدمی میرے قریب آیا تھا۔ آج تک میں نے ایسا انسان نہ دیکھا تھا۔ اس کی آنکھیں بالکل سفید تھیں اور اس میں کالے ڈیلے ہرگز نہ تھے۔ پھر وہ تخت پر بیٹھے آدمی کو کہنے لگا، لگتا ہے آدم زادی کو ہوش آ گیا ہے حضور۔ میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر چاروں طرف دیکھ رہی تھی، کیونکہ اس محل میں چاروں طرف عجیب خوفناک شکل والے لوگ گھوم رہے تھے۔ پھر اس نے دو عورتوں کو اشارہ کیا کہ اس لڑکی کو میرے پاس اٹھا کر لاؤ۔ پھر وہ عورتیں میرے ہاتھ پاؤں کی رسیاں کھولنے لگی اور مجھے تخت پر بیٹھے ہوئے آدمی کے پاس لے گئی۔ وہ آدمی مجھ سے کہنے لگا، تم یہاں آنے پر راضی نہیں تھی، تمہاری ماں کے کہنے کے مطابق تم بہت واویلا مچاتی ہو، اسی لیے مجبوراً ہمیں تمہیں قید کر کے لانا پڑا۔ اس کی بات سن کر مجھے بہت رونا آیا اور میں زور زور سے آنسو بہانے لگی۔ وہ سب منہ بنا کر مجھے دیکھ رہے تھے جیسے میرے رونے سے انہیں غصہ آیا ہو۔
پھر اس آدمی نے مجھے اپنے پاس بلایا اور مجھے تخت پر بیٹھنے کا کہنے لگا۔ میں ڈرتے ڈرتے اس کے قریب بیٹھ گئی تو وہ مجھے کہنے لگا، گھبراؤ مت شہزادی، ہم تمہیں یہاں کسی برے کام کرنے کے لیے نہیں لائے ہیں، تم ہمارے راجا بیٹے کی خواہش ہو، اس لیے ہم تمہیں عزت دینا چاہتے ہیں اور اس محل کی رانی بنانا چاہتے ہیں۔ وہ مجھ سے عجیب و غریب قسم کی باتیں کر رہے تھے۔ پھر مجھے سیڑھیوں سے ایک لمبے قد کا خوبصورت نوجوان لڑکا اترتا ہوا نظر آیا۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ پھر تخت پر بیٹھتے ہوئے آدمی سے کہنے لگا کہ ابا حضور، آج میں بہت خوش ہوں، آپ نے میری دلی خواہش پوری کر دی۔ اس کا اشارہ میری طرف تھا۔ مجھے ان کی باتوں کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ پھر اس نے وہاں کھڑی دو عورتوں کو اشارہ کیا کہ اس آدم زادی کو محل کے اس کمرے میں لے جایا جائے جو سب سے خوبصورت کمرہ ہے۔ اب وہ مجھے اٹھا کر سیڑھیوں سے چڑھتی ہوئی اس کمرے کی طرف لے جا رہی تھی۔ وہ قد میں بہت لمبی چوڑی تھی۔ میں ان کے سامنے ایک ننھی بچی کی طرح نظر آ رہی تھی۔ پھر انہوں نے مجھے اشارہ کیا اور میں ایک کمرے میں چلی گئی۔ وہ کمرہ نہایت خوبصورت تھا۔ اتنا شاندار کمرہ میں نے پہلی دفعہ دیکھا تھا۔ خوبصورت پردوں اور بڑے بڑے فانوس سے سجا کمرہ کسی شہزادی کا ہی ہو سکتا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا آخر مجھے اس محل میں سب سے خوبصورت کمرہ کیوں دیا گیا تھا۔ پھر میں اس بستر پر لیٹی اور مجھے لیٹتے ہی نیند آ گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میرے اوپر بہت سے لوگ جھکے ہوئے تھے، مجھے دیکھ رہے تھے۔ شاید وہ میری آنکھ کھلنے کا انتظار کر رہے تھے۔ میں ایک دم گھبرا کر اٹھی تھی۔ پھر ان میں سے ایک عورت مجھے کہنے لگی کہ تمہیں بڑے راجا صاحب نے نیچے بلایا ہے۔ میں خوف سے آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھ رہی تھی۔ میں اٹھ کر باہر جانے لگی تو اس عورت نے مجھے رکنے کا اشارہ کیا اور پھر میرے کپڑوں پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ اس کا ہاتھ پھیرنا تھا کہ اچانک ہی میرے کپڑے پوری طرح سے تبدیل ہو گئے۔ وہ لباس نہایت خوبصورت تھا۔ اس میں قیمتی موتی اور نگینے جڑے ہوئے تھے۔ تبھی اچانک میری نظر سامنے لگے آئینے پر پڑی۔ گہرے سرخ رنگ کے لباس میں میں کسی دلہن کی مانند دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے اپنا اتنا حسین روپ آج تک نہ دیکھا تھا۔ اب میں اس کے پیچھے پیچھے جا رہی تھی اور وہ مجھے لے کر اس راجا صاحب کے پاس پہنچ گئی جو کل تخت پر بیٹھا تھا۔ اس کے برابر میں وہی لڑکا بھی بیٹھا تھا جو سیڑھیوں سے اترتا ہوا نیچے آیا تھا۔ اس محل کی ہر چیز سفید تھی۔ ایسا لگتا ہے جیسے برف کا طوفان اس محل میں موجود ہو، سوائے عورتوں اور آدمیوں کے کالے لباس کے علاوہ۔ وہاں ہر چیز پر سفیدی بکھری تھی۔ تبھی ان دو عورتوں نے مجھے کرسی پیش کی اور بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اب میں وہاں بیٹھ چکی تھی اور ان سب کے بیچ میں خوبصورت شہزادی لگ رہی تھی۔ پھر تخت پر بیٹھا وہ لمبا چوڑا آدمی مجھے کہنے لگا کہ میں اس محل کا سردار ہوں۔ میرا نام راجا خاسد ہے۔ یہ میرا بیٹا کرتام ہے۔ تمہیں یہ جان کر حیرت ہوگی کہ ہم سارے اس سفید محل میں رہنے والے جنات ہیں، تمہاری طرح انسان نہیں۔ آج میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ تمہیں یہاں کیوں لایا گیا ہے۔ آج سے 15 سال پہلے ایک روتی پیٹتی مجبور عورت اس سفید محل میں آئی تھی۔ وہ رو رو کر ہم سے کہہ رہی تھی کہ میرے بچے 3 دن سے بھوکے ہیں اور انہیں اس وقت کھانے کی ضرورت ہے۔ پھر میں نے اسے یہاں ملازمہ کی نوکری پر رکھ لیا اور اسے کہنے لگا کہ اگر تم ہماری بات مانو گی تو بدلے میں ہم تمہارے سارے بچوں کو کھانے پینے کی اور تمام ضروریات پورا کر دیں گے۔ وہ اس بات پر راضی تھی اور اس نے ہماری شرط مان لی تھی۔ ہماری شرط کے مطابق اس عورت کے 9 بچے تھے۔ ان 9 بچوں میں سے اس نے سب سے خوبصورت بیٹی ہمارے حوالے کرنی تھی۔ وہ عورت ہماری دی ہوئی شرط پر راضی تھی، اسی لیے اس محل میں رہنے والے سارے جنزادے اور جنزادیاں بہت خوش تھیں۔ میرا بیٹا کرتام اس محل کا راجا بنے گا، لیکن اس کی شروع سے ہی ایک ضد تھی کہ وہ اپنی شادی کسی جنزادی سے نہیں بلکہ آدم زادی سے کرے گا۔ اسے آدم زادیاں اچھی لگتی ہیں، تو میں کسی بھی آدم زادی پر اپنی طاقت سے عمل کر کے اسے اپنے بیٹے کی بیوی بنا سکتا تھا، لیکن وہ آدم زادی جو خوشی سے میرے بیٹے کی بیوی بننے پر راضی ہو، نہ کہ زور زبردستی سے میں کسی کے اوپر ظلم کروں۔ اس محل میں آنے والی عورت تمہاری ماں تھی اور اس نے جب تمہاری تصویر میرے بیٹے کو دکھائی تو وہ تمہارے عشق میں پاگل ہو گیا اور ضد کرنے لگا کہ وہ اپنی شادی اسی آدم زادی سے کرے گا۔
تمہاری ماں کا کہنا تھا کہ تم یہ حقیقت جان کر کبھی بھی اس محل میں آنے پر راضی نہیں ہوگی، اس لیے مجبوراً ہمیں ساری سچائی تم سے چھپانی پڑی۔ اب ہم جلد ہی تمہاری شادی اپنے بیٹے جن زادے کے ساتھ کروانا چاہتے ہیں۔ میں دہشت سے ان کی باتیں سن رہی تھی، سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری اپنی سگی ماں میرے ساتھ یہ سلوک کرے گی اور مجھے اس جنات کے حوالے کر کے یہاں بھیج دے گی۔ اس جن زادے راجے کا بیٹا مجھے مسکرا کر دیکھ رہا تھا، لیکن مجھے ان سب سے بہت خوف محسوس ہو رہا تھا۔ پھر میں زور زور سے رونے لگی اور ان سب سے کہنے لگی، نہیں، خدا کے لیے مجھے اپنے گھر جانا ہے، میں کسی بھی صورت جن زادے سے شادی نہیں کر سکتی۔ میں ایک آدم زادی ہوں اور کسی انسان سے شادی کروں گی۔ میں نے دیکھا کہ میری بات سن کر ان سب کے چہروں پر شدید غصہ تھا۔ پھر راجہ صاحب نے 2 جن زادیوں کو اشارہ کیا کہ مجھے اٹھا کر واپس کمرے میں لے جائیں۔ اب ان دونوں خوفناک جن زادیوں نے مجھے بازو سے پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے اس کمرے میں لے گئے، لیکن اب اس کمرے کی ساری صورتحال بدل چکی تھی۔ جو کمرہ کل تک بہت خوبصورت اور حسین اور آرام دہ دکھ رہا تھا، وہ آج ایک کالی کوٹھری میں تبدیل ہو چکا تھا۔ اس میں چھوٹے بونے چاروں طرف پھر رہے تھے۔ میں ان بونوں سے بچ بچا کر چل رہی تھی۔ ان بونوں کے عجیب چہرے مجھے دیکھ دیکھ کر مذاق اڑا رہے تھے۔ اس کمرے میں ڈھیر سارے جانوروں کی کھوپڑیاں بھی رکھی تھیں، تو کچھ جانوروں کے پنجے۔ شاید وہ سارے جنات مجھے ڈرانے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں دہشت زدہ یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ تبھی اچانک بہت سے چمگادڑ اڑتے ہوئے میرے سر کے اوپر سے چیختے ہوئے گزر گئے۔ میں ان کی دہشت سے نیچے گر پڑی تھی۔ میں جیسے ہی نیچے گری تو بہت سارے بونے آئے اور میرے اوپر چڑھ کر اچھل کود کرنے لگے۔ پوری رات میرے ساتھ یہی ہوتا رہا، کبھی کھوپڑیاں اڑتی ہوئی تو کبھی چمگادڑ، اور کبھی وہ بونے اچھل کود کر مجھے ڈراتے رہے۔ تبھی میں روتی پیٹتی دروازے تک گئی اور زور زور سے دروازہ بجانے لگی، لیکن میری آواز سننے والا وہاں کوئی نہ تھا۔ دروازہ بجا بجا کر میرے ہاتھ دب گئے تھے، میرے ہاتھوں سے خون رسنے لگا، لیکن دروازہ نہ کھلا تھا۔ ان خوفناک منظر کو دیکھ دیکھ کر دہشت سے میں بے ہوش ہو کر نیچے فرش پر جا گری تھی۔ پھر جب مجھے ہوش آیا تو اس کال کوٹری کا دروازہ کھلا پڑا تھا۔ میں اپنے تھکے ہوئے وجود کو لے کر اس دروازے سے باہر آئی تھی۔ وہ خوفناک جن زادیاں مجھے دیکھ دیکھ کر میرا مذاق اڑا کر ہنسنے لگی۔ میں نے بے بسی سے رونا شروع کر دیا۔ مجھے شدید قسم کی بھوک محسوس ہو رہی تھی۔ تبھی میں نے دیکھا کہ وہ راجہ اور اس کا جن زاد بیٹا بڑی سی ٹیبل پر بیٹھے لذیذ قسم کے کھانے کھا رہے تھے، اور میں للچاتی ہوئی نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ تبھی ایک خوفناک چہرے والی جن زادی میرے پاس آئی اور مجھے کہنے لگی، راجہ صاحب تمہیں کھانے پر بلا رہے ہیں۔ ان کی یہ بات سن کر میں تھوڑی خوش ہوئی تھی، کیونکہ بھوک کی وجہ سے مجھے بے تحاشا چکر آ رہے تھے۔ جیسے میں جن زاد کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی تو وہ مجھے غصے سے دیکھنے لگا، پھر اپنے ابا سے کہنے لگا کہ اس آدم زادی کے نخرے ختم نہیں ہو رہے ہیں۔ اس کی ماں کو آپ نے بلا وجہ اتنی دولت سے نواز دیا۔ اب وہ جن زادہ راجہ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ یقیناً اس کال کوٹری میں تمہاری رات خوفناک گزری ہوگی، اس لیے مجھے یقین ہے کہ تم ہماری بات اب ضرور مان جاؤ گی۔ ایسا نہ ہو کہ مجھے تمہیں وہاں ڈالنا پڑے جہاں پر خونی جانور قید ہیں۔ وہ تمہارے جسم کو نوچ نوچ کر ایسا کر دیں گے کہ تم اگلا سانس بھی نہ لے پاؤ گی۔ اس راجہ صاحب کی باتیں دہشت ناک تھیں۔ میں بے بسی سے ٹیبل پر پڑے کھانے کو دیکھ رہی تھی۔ میں اسے کھانا چاہتی تھی کیونکہ اس کی لذیذ خوشبو سے مجھ سے صبر نہیں ہو رہا تھا۔ میں بھوک برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ پھر انہوں نے وہاں کھڑی ایک عجیب جن زادی کو بلایا اور اس سے کہنے لگے، اگر یہ آدم زادی میرے جن زاد بیٹے سے شادی کرنے پر راضی ہے تو تم اسے کھانا دے دینا، ورنہ اسے بھوکا ہی رہنے دو۔ اب میں بے بسی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ میں مر کر بھی اس جن زادے سے شادی نہ کر سکتی تھی۔ ایسے تو پھر میں ساری زندگی اس سفید محل میں قید ہو کر رہ جاتی، لیکن میں اگر شادی پر راضی نہ ہوتی تو شاید وہ مجھے خوف اور بھوک سے مار دیتے۔ اب وہ خوفناک چہرے والی جن زادی مجھے گھسیٹتی ہوئی واپس اس کال کوٹری کی طرف لے جا رہی تھی۔
میں بھوکی نظروں سے ٹیبل پر پڑے کھانے کو دیکھ رہی تھی، لیکن میرے منہ سے یہ نہ نکل رہا تھا کہ میں جن زادے سے شادی کرنے پر تیار ہوں۔ جیسے ہی اس جن زادی نے مجھے اس کال کوٹھڑی میں دھکیلا تو وہاں کا منظر انتہائی خوفناک ہو چکا تھا۔ اس میں پہلے تو بونے تھے، لیکن اب وہاں پر زخمی سفید لباس میں مردے پڑے تھے۔ وہ لوگ تکلیف سے چیخ رہے تھے، ایسا لگ رہا تھا جیسے انہیں زبردستی یہاں پر رکھا گیا ہو۔ ان میں سے ایک سفید کفن میں ملبوس مردہ میرے پاس اٹھ کر آیا، مجھے کہنے لگا، میری مدد کرو، مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ اسے اپنے پاس یوں کھڑا دیکھ کر میں خوف کے مارے چیخنے لگی، زور زور سے اس کال کوٹری کا دروازہ بجانے لگی۔ مجھے باہر سے ان خوفناک چہرے والی جن زادیوں کی ہنسنے کی آوازیں آ رہی تھی، جو شاید میری بے بسی پر ہنس رہی تھی۔ تبھی وہ سفید لباس والا مردہ مایوسی سے واپس جانے لگا اور اس نے وہاں پر پڑی باقی زخمی مردوں سے کہا، یہ لڑکی ہماری بات نہیں مانے گی اور نہ ہی ہماری مدد کرے گی، چلو اسے ڈراتے ہیں۔ اب وہ سارے اکٹھے ہو کر میری طرف آ رہے تھے اور میں دہشت سے ان جن زادیوں کو کہہ رہی تھی کہ خدا کے لیے دروازہ کھولو، میں اس جن زادے سے شادی کرنے پر تیار ہوں، میری مدد کرو۔ میرا اتنا کہنا تھا کہ ایک دم کال کوٹڑی کا منظر بدلا اور دوبارہ سے ویسے ہی حسین ہو گیا جیسے میں نے اسے پہلے دیکھا تھا۔ اب وہاں پر کوئی بونے نہ تھے اور نہ ہی کوئی زخمی مردے۔ اب میں بے بسی محسوس کر رہی تھی۔ شاید اس جن زادہ راجا نے مجھے ڈرانے کے لیے یہ چال چلی تھی کہ اس حسین خوابگاہ کو اس نے کال کوٹڑی میں بدل ڈالا تھا اور مجھے رضامند کر کے اس نے واپس سے خوابگاہ کا نقشہ بدل ڈالا تھا۔ اب وہ دونوں خوفناک چہرے والی جن زادیاں مجھے خوشی خوشی راجا صاحب کے پاس لے جا رہی تھی۔ میں مایوسی سے سر جھکا کر ان کے ساتھ جا رہی تھی۔ پھر جیسے ہی ان جن زادیوں نے راجا صاحب کو بتایا کہ یہ آدم زادی آپ کے بیٹے سے شادی کرنے پر رضامند ہے، تو وہ خوشی سے جھوم اٹھا اور سارے جن زادے اور جن زادیوں کو رقص کا کہنے لگا۔ مجھے ان سب کو دیکھ کر بہت غصہ آ رہا تھا، لیکن میں نے مجبوری میں حامی بھری تھی، اس لیے میں بے بسی سے چاروں طرف کھانا ڈھونڈ رہی تھی، کیونکہ بھوک کے مارے اب میری بری حالت تھی۔ تبھی مجھے وہاں پر ایک بڑے سے تھال میں رکھا ہوا لذیذ کھانا نظر آیا اور میں بھوکوں کی طرح اس کھانے پر ٹوٹ پڑی۔ جیسے ہی میں نے جنات کا کھانا کھایا تو کھانا کھا کر مجھے گہری نیند آ گئی اور میں خود ہی دوبارہ اس خوابگاہ میں چلی آئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا وہ جن زادیاں میرے اوپر جھکی ہوئی تھی۔ ان کے ہاتھ میں نہایت خوبصورت ریشمی لباس تھا جو وہ مجھے پہننے کا کہہ رہی تھی۔ میں گہری نیند سے اٹھی تھی، اس لیے مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ تبھی میں انہیں یوں دیکھ کر چونک گئی اور پھر مجھے یاد آیا کہ میں نے جن زادے کے بیٹے سے شادی کرنے پر رضامندی ظاہر کر دی تھی۔ شاید اسی لیے وہ مجھے یہ حسین لباس پہنا رہی تھی۔ یہ لباس ویسا ہی تھا جیسا اماں بینش باجی کی شادی کے لیے لے کر آئی تھی۔ اب ان دونوں خوفناک جن زادیوں نے میرا لباس اتارا اور زبردستی مجھے وہی ریشمی لباس پہنا دیا۔ میں بے بسی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ پھر انہوں نے میرے جسم پر زیورات سجانا شروع کر دیے اور مجھے ایک خوبصورت دلہن کا روپ دے دیا۔ میری نظر آئینے پر پڑی تو میں دیکھ کر ششدر رہ گئی۔ بلا شبہ میں دنیا کی خوبصورت ترین دلہن لگ رہی تھی۔ اب وہ میرے دائیں بائیں کھڑی مجھے نیچے لے کر جا رہی تھی۔ اس سفید محل کا منظر نہایت ہی حسین ہو چکا تھا، کیونکہ سارے ہی جن زادے اور جن زادیاں مختلف انسانی روپ میں یہاں سے وہاں پھر رہے تھے۔ ان کا یہ روپ خوفناک نہیں بلکہ بہت خوبصورت تھا۔ تبھی مجھے سیڑھیوں سے اترتا ہوا جن زادہ کرتام نظر آیا۔ آج وہ کسی دولہے کی طرح سجا ہوا تھا، لیکن وہ بھلے کتنا ہی تیار ہو جاتا، مجھے پتا تھا کہ وہ ایک جن زادہ ہے جو زبردستی ایک آدم زادی سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ پھر انہوں نے ایک تھالی میں